دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو دیوانو، جھوم کے بولو دیوانو، اونچا بولو سب مل کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو۔ ہاں یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسان کی فطرت ہے، اسے دکھ آئے، مصیبت ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، دکھ اور غم کے ٹالنے کے لیے وہ کسی کو پکارا کرتا ہے۔ اب یہ پکار اسباب کے تحت ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کسی سے کہیں مجھے پانی پلا دو، وہ موجود بھی ہے، سن بھی رہا ہے، وہ پانی پلا دے، ٹھیک ہے، پکارنا کوئی حرج نہیں۔ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، آپ کسی سے کہتے ہو میرے پاؤں کا کانٹا نکال دے، یہ تحت الاسباب ہے۔ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ موجود بھی ہے، سن بھی رہا ہے، قدرت بھی رکھ رہا ہے۔ اور اگر ایسی پکار مصیبت دور کرنے کے لیے انسان کسی غیر کو پکارے یا ایسے کام پہ پکارے جس پہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے، جو اس کے کنٹرول میں نہیں، اس کے بس میں نہیں، بلکہ وہ کنٹرول اور وہ اختیار صرف ایک اللہ عز و جل کا ہو، جب اللہ کو چھوڑ کر اسی طرح کسی غیر کو پکارا جائے گا تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ اور یہی وہ شرک ہے، سب سے بڑا جرم ہے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی مصیبتوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنی مدد کے لیے کبھی یا لات مدد، کبھی یا عزا مدد، کبھی یا ہبل مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا شرک پکار کے اندر غیر اللہ کو شامل کرنا، کیونکہ پکارنا، دعا مانگنا، آواز لگانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے کہ کسی کو پکارا جائے۔ ما فوق الاسباب، سننے والا، عطا کرنے والا، قدرتیں رکھنے والا اگر کوئی ہے تو صرف ایک اللہ ہے، جس کے ہاتھ میں نفع ہے، جس کے ہاتھ میں نقصان ہے، جو چاہے دے دے، چاہے روک لے۔ اسی لیے مسلمان کو سکھایا گیا اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دے دے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک دے اس کو عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب پکارنا عبادت، سارا کچھ اللہ کے اختیار میں، تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا۔ یہی بیماری جو مشرکین مکہ میں تھی، کفار مکہ میں تھی، وہی بیماری آج مسلمان کے اندر بھی ہے۔ اپنے کمروں پہ نظر دوڑا لیں، اپنی سینریوں پہ نظر دوڑا لیں، انڈیا پاکستان میں سڑک پہ چلنے والی بسوں کو دیکھ لیں، یا اللہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد۔ انڈیا کو تو نہیں پتا، ہمیں پاکستان میں ہم نے خود دیکھا ہے، ڈرائیور اپنی بس کے
شیشے کے پیچھے لکھتا ہے 1511. دیکھا لکھا ہوا یا نہیں دیکھا؟ 1511. پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہا ایک اللہ، 5 پچتن پاک، 11 11ویں والا. یہ تینوں مل کے ہماری اس بس کو صحیح سلامت لے کر چلیں. یہ صرف ہوائی باتیں نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کی. اس کے اندر وہی قصہ نقل کرتے ہیں اپنے ایک بزرگ کے حوالے سے. صفحہ اس کا 97 ہے. کتاب یہ شائع ہوئی ہے بک کارنر، مین بازار جہلم سے. کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے دریا کے اوپر نچلے زمین چلنے لگے. وہاں پر ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی دریا پار جانا تھا، کشتی تھی نہیں. اس نے کہا حضرت میں نے بھی پار جانا ہے. تو حضرت کہہ رہے تھے یا اللہ اس سے کہا تو کہ یا جنید، یا جنید کہ جنید تجھے پار لگا دے گا. اب یہ نفع اور نقصان کا مالک، یہ پانی کو روک دینے والا، پانی کے اوپر انسانوں کو زمین کی طرح چلا دینے والی طاقت کا مالک کون ہے؟ یہی تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے مارے گے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ کہا فکر نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی مار نہیں کھایا کرتا. کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے. کہا تو کہ یا جنید یا جنید. مرید نے کہا یا جنید یا جنید. دریا نے راستہ دے دیا. اب لفظ ہے اس کے کہ بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، حضرت تو اللہ کو پکارتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں جنید کو پکاروں، میں بھی اللہ کو نہ پکاروں. اب سوچئے یہ وسوسہ اچھا ہے یا برا؟ لیکن وہ کیا کہتے ہیں یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان لعین نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالا کہ حضرت جب اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی مدد کیا کرتا ہے تو میں بھی یا اللہ مدد کہتا ہوں، یا جنید مدد نہیں کہتا. اس نے کہا یا اللہ مدد، یہ کہنا تھا فوراً غوطہ کھایا اور غرق ہو. کہنے لگا حضرت میں تو ڈوبا. کہا تجھے نہیں کہا تھا کہ یا جنید؟ اس نے کہا یا جنید. دریا نے فوراً پار لگا دیا. اب یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور بے کرنے والے اکرما کفار مکہ کے ساتھ بھاگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کشتی پھنسی بھور میں، لات و منات کے بت اٹھائے ہوئے تھے، کہنے لگے یا لات مدد، یا عزا مدد، یا حبل مدد. کسی نے نہیں سنی. اکرما کہتے ہیں جب ہم غرق ہونے کے قریب ہوئے اور یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا، اے نبی علیہ السلام ہم نے اپنے سارے لات و منات کو چھوڑ کر کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کے رب اگر تو بچائے گا تو بچیں گے، تو نہیں بچائے گا تو نہیں بچ سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ کفار مکہ. اور یہاں کہہ رہے ہیں بابا جنید کہے گا تو بچے گا، یا جنید کہے گا تو بچے گا، یا اللہ کہے گا تو غرق ہو جائے گا. کہا ہم نے یا اللہ مدد، یا رب محمد مدد. اے اللہ کے نبی ہم فوراً پار لگے. یہی وہ کفر اور شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا. وہ اس وقت کے اولیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے، لات اللہ کا ولی. عزا کو پکارتے، لات کو پکارتے، منات کو پکارتے، حبل کو پکارتے. یہی بیماری آج کلمہ پڑھ کے ہمارے اندر ہے. ہمارے جلسوں میں نعرے لگتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری. کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں دوسری کتاب کلیات امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی، علماء دیوبند کے بہت بڑے سرتاج، ان کے سارے علماء کے پیر و مرشد. اس کتاب کا نعرہ امداد غریب صفحہ نمبر 90 کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے.
آپ کی امداد ہو، میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ بہت لمبی نظم ہے، اگر اس کو پڑھیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن دیکھ کے دو چار چاول دیکھو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے مشکل کشا ہیں، مشکل میں پڑ چکا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ آئیے اب ان تمام عقیدوں کو لے کر اللہ عز و جل کے قرآن پہ پیش کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو، پکارنا عبادت ہے، تم ان کو پکارتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ما فوق الاسباب، ان کے نام کے صدائے بلند کرتے ہو، ما لا یملک لکم، جو تمہارے لیے کسی چیز کے مالک نہیں، ضرا ولا نفعا، نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے۔ پکارا اس کو جاتا ہے جو نفع نقصان کا مالک، اور جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو سن نہیں سکتا، جو عطا نہیں کر سکتا، جو روک نہیں سکتا، جو دے نہیں سکتا، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو پکارا جائے۔ پھر کس کو پکارا جائے؟ اس کے قابل کون ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، پکارتے ہیں تاکہ سنے، اور سمیع کون ہے؟ اللہ۔ علیم، جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ۔ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں یہ سب منگتے ہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ کفار مکہ کا حال قرآن بیان کر رہا، یہ پوچھتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، یہ صدائیں لگاتے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں ان کے نام کے، اللہ کے علاوہ، جو ان کو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور اپنے یا علی مدد کے نعرے پر، یا رسول اللہ مدد کے نعرے پر، یا بہاء الحق مدد کے نعرے پر، یا غوث اعظم مدد کے نعرے پر، یا پنجتن پاک مدد کے نعرے پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ڈائریکٹ نہیں سنتا، واسطے چاہیے، وسیلے چاہیے، کوٹھے پہ چڑھنا تو سیڑھی لگانی پڑے۔ سبحانہ، اللہ پاک، اما یشرکون، اس کے ساتھ تم جتنا شرک کرتے ہو، تمہارے ہر طرح کے شرک سے اللہ پاک ہے۔ یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا کہ ہم اولیاء کو پکارتے ہیں تاکہ ہم ان کو راضی کریں تو یہ اللہ کو راضی کریں گے، ہم ان کو درخواست دیں گے یہ اللہ کو درخواست دیں گے۔ یہ تمام پکاریں، یا رسول اللہ مدد کی پکار ہو، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ کی پکار ہو، پنجتن پاک کی پکار ہو، یا بابے کی پکار ہو، کسی کو غوث اعظم کہہ کر پکارا جائے، یا کسی کو بڑی امام کہہ کر پکارا جائے، کسی کو داتا کہہ کر پکارا جائے، یا گنج بخش کہہ کر پکارا جائے، ان سب کو پکارنا حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ پکارے جانے کے لیے صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے لہو دعوت الحق، اللہ لہو، واسطے اس کے، دعوت الحق، سچی پکار۔ یا رسول اللہ مدد سچی پکار نہیں، یا علی مدد سچی پکار نہیں، یا بڑی امام سچی پکار نہیں، یا بہاء الحق سچی پکار نہیں، لہو دعوت الحق، یا اللہ مدد، یہ سچی پکار ہے۔ پکارے جانے کے قابل تو اللہ ہے۔ والذین یدعون من دونہ، تم اس کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، مولوی امداد اللہ مہاجر مکی کہتا ہے سخت مشکل میں آ پھنسا ہوں، اے محمد مشکل کشا فریاد ہے۔ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو
والذین یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو ان کی کیفیت کیا ہے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تمہاری کسی طرح کی کوئی فریاد سن نہیں سکتے۔ یہ پکارنے والا، یہ دربار پہ کھڑے ہو کے گھنٹے بجانے والا، دیکھیں نا دربار پہ گھنٹے لگے ہوئے، دیکھیں کبھی نہیں؟ گھنٹا بجاتے ہیں کہ گھنٹا بجائیں گے تو خواجہ غریب الہند جاگ جائیں گے۔ یہ گھنٹے کی بات آئی تو بتا دوں یہ گھنٹا کیوں لگتا ہے۔ مریدوں کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ گھنٹا لگاتے ہیں ہم تاکہ اس گھنٹے کو بجا کر بابے کو جگایا جائے، یہ سب فراڈ ہے۔ یہ گھنٹا کیوں لگتا ہے کبھی سوچا؟ جتنا 2 نمبر کام ہوتا ہے وہ دربار کے اندر چھپے ہوئے منن کر رہے ہوتے ہیں، منشیات وہاں پر، چرس وہاں پر، افیون وہاں پر، بدکاری وہاں پر، لیواطت وہاں پر، زنا وہاں پر، چوری کا مال وہاں پر بانٹا جاتا ہے، ڈاکو وہاں بنا لیتے ہیں، اور باہر بیٹھے ہوئے جاسوس دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا تو گھنٹا بجا دیتے ہیں تاکہ اندر والے ہوشیار ہو جائیں، جاگ جائیں۔ یہ مردے کو نہیں جگاتے، یہ زندوں کو جگاتے ہیں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ، یہ ایسے ہی ہے یا رسول اللہ مدد کہنے والے، یا علی مدد کہنے والے، یا حسن مدد کہنے والے، یا فاطمہ مدد کہنے والے، یا قریب الہند کا نام لینے والے، یہ ایسے ہیں جیسے پیاسا کنویں پہ کھڑے ہو کر کہے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا۔ وہ ڈول نہ ڈالے، وہ رسی نہ ڈالے، وہ برتن نہ ڈالے، بلکہ دور کھڑے ہو کر پانی کو پکارے، پانی میرے منہ میں آ جا، میرے منہ تک پہنچ جا۔ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، بھلا پانی بھی کسی پیاسے کے منہ میں آتا ہے؟ جس طرح پیاس سے تڑپا ہوا انسان پانی کو پکارتا ہے، پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والا پکارتا رہے، اس کی پکار کبھی سنی نہیں جاتی۔ اور یہ پکارنے والا کیا ہے؟ قرآن حکیم سورۃ رعد ہے، آیت نمبر 14 ہے، گھر میں رکھے ہوئے ریشمی غلافوں میں لپٹے ہوئے قرآن حکیم کو کھول کو ذرا اس کی آیت کا ترجمہ تو پڑھنا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکارتے ہیں یہ پکار تو کفار کی پکار ہے اور وہ ہمیشہ گمراہ کی رہتے ہیں۔ مومن کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا کرتا، اور جو غیر اللہ کو پکارا کرتا ہے وہ کبھی مومن ہو سکتا نہیں۔ مومنوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے میدان میں مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، سختی آئی، کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، پیشانی مبارک کو خاک میں رکھ کر کہا اللہ مقابلہ 1000 سے ہے، تو مدد نہیں کرے گا تو ہم جیت سکتے؟ رب نے مدد اتاری، رب نے فرشتوں کی لائن لگا دی۔ مصیبت اور دکھ ہو، اولاد لینی ہو، رزق لینا ہو، بیماری ٹلوانی ہو، دکھ ڈالنے ہو، ان سب کے لیے سچی پکار صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ قرآن حکیم سنیے، اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہ یشرکون۔ یہ کفار مکہ کا حال ہے، یہ کفار مکہ کا حال بیان ہو رہا ہے۔ کلمہ گو مسلمانوں کا حال خود سوچ لینا۔ مالک کہتا ہے ثم اذا مسکم الضر، جب ان کفار مکہ کو مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کلمہ گو پر ایسی شرک کی بیماری ٹوٹی ہے، یہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، کشتی چلی، ایک مراسی بھی قوم کا اس کشتی میں سوار ہونے لگا۔ مراسی سمجھتے ہیں نا، ڈوم مراسی، ڈھول پیٹنے والے، ناچنے گانے والے۔ ملا نے کہا یاری اڑیا پار لائیں، مراسی نے چھلانگ ماری، نیچے اتر گیا۔ اس سے پوچھا صاحب تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا جناب اس ملا کشتی چلانے والے نے کیا ہے کہ حضرت
11ویں والے عبد القادر جیلانی تم پار لگانا. اصل میں مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے مریدوں کی کشتی ڈوبی تھی تو 11ویں والا بابا 12 سال کے بعد آیا تھا. میری صبح عدالت میں پیشی ہے, میں نے تو وہاں جانا. 12 سال میں کہا پانی میں انتظار کر دوں. کفار مکہ کی کشتیاں پھنستی, وہ کہتی اللہ پار لگاتا ہے. کلمہ پڑھنے والا کشتی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دے. اسی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی ایک کتاب ہے شمائل امدادیہ, ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ایک جہاز میں مولوی امداد اللہ کے مرید بیٹھے ہوئے, جہاز پہاڑ سے ٹکرایا, قریب تھا دوبارہ ٹکرا کے غرق ہو جاتا. ایک مرید نے کہا حضرت اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ فوراً وہ کشتی پہاڑ سے سائڈ پہ ہوگی, جہاز کنارے پہ لگ گیا. ادھر تو یہ ماجرا ہوا, ادھر بابا جی نے اپنے مرید سے کہا حجرے میں سے نکل کے کہ یہ میری کمر سے کپڑا اٹھا کے کمر دباؤ. کمر دبائی تو کمر چھینی ہوئی تھی. شمائل امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب, اور کرامات امدادیہ میں یہ واقعہ ہے. کہا حضرت آپ کو تو عرصہ ہو گیا حجرے سے باہر نہیں نکلے, یہ کمر کیسے چھل گئی؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں, خاموش ہو. کہا نہیں کچھ تو ہے بتاؤ, چھوڑوں گا نہیں. مجبور کر کے جب پوچھا تو کہا تمہارا ایک مرید بھائی سفر کر رہا تھا, اس کی کشتی پہاڑ سے ٹکرائی, اس نے مجھے پکارا, میں بے چین ہو گیا, میں نے جا کر اس کے جہاز کو کندھا دیا, جہاز کنارے پر. کندھا نہیں تھا, راجی شرکے کی پوری کرین تھی. اس سے چھن گیا ہوگا, کسی کو نہ بتانا. مالک کہتا ہے ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون. کفار مکہ کو مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں. اس کلمہ پڑھنے والے کو مصیبت پڑتی ہے تو اپنے پیر کو پکارتا ہے. کس کا جرم بڑا ہے اللہ کے لیے خود سمجھو. مالک ایک اور مقام پہ فرماتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا سمجھتے ہو, اللہ کے علاوہ حاجت روا, غوث اعظم, بری امام. تم نے اللہ کے علاوہ اپنے جتنے بنا رکھے ہیں ان سب کو اکٹھے ہو کر پکار لو. فلا یملکون کشف الضر. امداد اللہ مہاجر مکی نے تو کندھا دے کے جہاز پار لگا دیا, لیکن قرآن انکار کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو نہ وہ ٹال سکتے ہیں, ولا تحویلا, نہ اس مصیبت کا تھوڑی دیر کے لیے منہ ہی موڑ سکتے ہیں. مصیبتیں ٹالنے والا اللہ, مصیبتیں دور کرنے والا اللہ, غم ٹالنے والا اللہ. لاہور کے اندر میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا, میرے سامنے سے گاڑی گزری, اس کے پیچھے لکھا ہوا جھولے لال, خوشیاں دے غم ٹال. جھولے لال دیکھا نا, بڑی اتنی ایسی بسیں ان کے آگے جھولے لال, لال شہباز کرنا, اس کے جھولے میں جھولا جھول رہا ہے. سونامی کا عذاب آیا اللہ کی طرف سے, نہ جھولے لال وہاں پر پہنچا, نہ کوئی جھولا پیلا وہاں پر پہنچا. ہم نے سی ڈی کے اندر دیکھا گاڑیوں کے انبار, یہ پاکستان میں سلسلے کا عذاب آیا, نہ بیچو شاہ پہنچا, نہ جھولے لال وہاں پر پہنچا, نہ سہیلی سرکار مظفرآباد میں ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچی. جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو کوئی نہیں ٹال سکتا, نہ جھولے لال ٹال سکتا ہے, نہ کوئی اور. مصیبت آتی ہے تو محمد رسول اللہ بھی اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر اپنے سچے مشکل کشا کو پکارا کرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, ربا تو ہی معاف فرمانا. کفار مکہ کے حالات دیکھتے ہیں اور پھر اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو شرم سے یہ سر جھک جاتا. قرآن کفار مکہ کو کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ. جب سمندر میں تمہیں سیلاب پکڑ لیتے ہیں
موجیں گھیر لیتی ہیں. ظل من تدعون الا ایاہ. مشرکین مکہ لات کو بھی بھول جاتے ہیں, منات کو بھی بھول جاتے ہیں, عزا کو بھی بھول جاتے ہیں, ہبل کو بھی بھول جاتے ہیں, پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاکم الی البر اعرضتم. اور جب اللہ تمہاری کشتی کو کنارے پہ لگا دیتا ہے تم پھر اللہ کو بھول جاتے ہو. یعنی مصیبت میں کفار مکہ اللہ کو پکارتے. اور احمد رضا خان بریلوی ملفوظات کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت میں پہنچا, سمندر میں پہنچا, تو دجلہ کے درمیان میں جا کر اس نے یا جنید کو چھوڑ کر یا اللہ کہا تو غرق ہو گیا. کفار مکہ کا کفر اتنا بڑا نہیں, وہ تو پھنس کر اللہ کو پکار لیا کرتے تھے. ہم پھنس کر بھی اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. یہ کفار مکہ کا حال. مالک کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. جب کفار مکہ کشتیوں میں سوار ہوتے, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے, صرف ایک اللہ کے نام کی صدائیں لگاتے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. اور جب ان کی کشتی طوفانوں سے نکل کر کنارے پہ لگ جاتی, اذا ہم یشرکون, تو کفار مکہ خشکی پہ پہنچ کر جان بچنے کے بعد کہا کرتے تھے یہ عزا نے مدد کی ہے, یہ ہبل نے مدد کی ہے. ہمارے اوپر شرک کے ایسے اندھیرے چھا چکے ہیں, ہم مصیبت کے اندر بھی, یہ مولوی بھی مرید کو پٹی پڑھاتا ہے کہ تم نے بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے دریا میں, تو یا جنید یا جنید یا جنید کہتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. جب انسان کو مصیبت پڑتی ہے یہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے, اپنے رب کی طرف جھکتا ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے. اور جب اس کو نعمت مل جاتی ہے, مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے, تو فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ غیروں کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کے اندر سیلاب آیا, دربار عبدالحکیم سے باقاعدہ اعلان ہوا کہ قریب ہے, سیلاب آ جائے, ابھی وقت ہے, آؤ اور آ کر بابا عبدالحکیم کو راضی کر لو, یہ سیلاب کو ٹال دے گا. اللہ کی شان, بند دریا کا ٹوٹنا تھا, ٹوٹا, اور پانی بستی کو, آبادی کو چھوڑ کر دربار تک پہنچ گیا. کیونکہ دربار ہمیشہ بنتے بھی شہر سے باہر ہے نا, تاکہ پردہ بنا رہے. اب مریدوں سے پوچھا یہ کیا ہوا, کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ بابا جی کو سلام کرنے آیا ہے. یہ 4 دن یہاں پڑا رہا تو بابے کو ڈوب کر لے بھی جائے گا. یہ ہے شرک, یہ ہے غیر اللہ کی پکار. وہ مشرک پھنس کر اللہ کو پکار لیا کرتے تھے. یہاں کلمہ پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, حج کرنے والا, جہاد کرنے والا, صدقہ دینے والا, سارے اعمال کر کے مشکل میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اور آرام جب مل جاتا ہے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اس سے رب کسی حال میں یاد آتا. کیوں اس کے مولویوں نے پٹی پڑھا دی, خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے, جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے. کھاریاں کے اندر ایک محفل نعت ہوئی, اس کی سیڈیاں کل ہی مجھے ہمارے ایک بھائی خادم حسین پردیسی انہوں نے بھیجی. تو دائی حلیمہ کی طرف سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا ہوا اور شعر پڑھ رہی ہے بقول ان خبیثوں کے, وہ ان تمام شعروں سے پاک ہے کہ میرے گھر میں محمد مصطفیٰ آئے,
خدا کو بھی روز بلانے کا بہانہ مل گیا. اب نبی کو ملنے کے لیے خدا بھی روز میرے گھر کے اندر آیا کرے گا. یہی وہ بیماری ہے, یہی وہ شرک اکبر ہے, یہی وہ غیر اللہ کی عبادت ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں ذلیل ہو رہا ہے. باوجود ملک بہت ہے, باوجود تعداد بہت ہے, باوجود اسلحہ بہت ہے, باوجود پیسہ بہت ہے, لیکن مسلمان ہر جگہ پہ ذلت کی چوٹیاں کھا رہا ہے کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے. اس نے مردوں کو مشکل کشا سمجھا. بغداد میں کتنے مردے دفن ہیں, لیکن جب تک ایک سچی توحید میرے اور آپ کے پلے میں نہیں آتی, رب محمد کی قسم عزت کا راستہ نظر نہیں آئے. قرآن حکیم بیان کرتا ہے قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. جو غیر اللہ کو پکارے, جو غیر اللہ کی عبادت کرے, جو غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے نظر اور نیاز کرے, اسے کہو زندگی کے مزے 4 دن کے لوٹ لے, مرے گا تو اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے. مشرک پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوا کرتی. صحیح مسلم کے اندر ابو ذر کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے سنیے میری باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, لیکن یاد کرو شوگر کے مریض کو میٹھی گولیاں کھلاؤ گے تو اس کا بیڑا غرق کر دو گے, اور اسے نیم کا تیل دو گے تو اللہ اسے شفا دے گی. مالک کا اعلان سنیے, یا عبادی کلکم ضال, اے میرے بندو تم سارے گمراہ ہو, الا من ہدیتہ, سوائے اس کے جس کو ہدایت اللہ دے دے, سوائے اس کے جس کو ہدایت کون دے دے؟ اللہ دے دے. پھر تم کیا کرو؟ فاستہدونی اہدکم, ہدایت کا سوال درباروں میں جا کر نہ کرو, قبر والوں سے نہ کرو, ہدایت کا سوال صرف ایک اللہ سے کرو. اللہ کہتا ہے میں ہدایت عطا کر دوں گا. یا عبادی, سننا اور رب کی باتوں پر ایمان لے آنا. یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں, یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے, یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے. یا عبادی کلکم جائے, اے میرے بندو تم سارے بھوکے ہو, الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم, اے بندو تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو اللہ کھلائے, سوائے اس کے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, سوائے اس کے کون کھلائے؟ اللہ کھلائے. پھر کہا گیا انڈیا والوں کا یہ جملہ, خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ مالک کہتا ہے کلکم جائے, تم سارے بھوکے, کلکم سارے کے سارے, انبیاء, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, مولوی, شیخ, پیر, مرید, ملا, سارے شامل ہیں, سارے بھوکے. الا من اطعمتہ, سوائے جس کا پیٹ عرش والا رب بھر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, سامنے ابوبکر کو آتے ہوئے دیکھا. صدیق کیوں باہر آئے؟ کہا آقا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. فاروق تم کیوں باہر آئے؟ کہا آقا کھانے کا کچھ نہیں. کہا اس کی قسم جس نے سچا رسول بنا کر نہیں جانا, آج محمد کے گھر میں بھی کھانے کا کچھ نہیں. کلکم جائے, سارے ملتے, سارے بھوکے, کھلانے والا اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم کہتے ہیں کھلانے والا لاہور کا داتا ہے, گنج بخش لاہور کا اجمیری ہے. خواجہ کے در سے لنگر چلتا ہے, سارا جہان پلتا ہے. پھر کھانے کا سوال کس سے کرو؟ مالک کہتا ہے مجھ سے کھانا مانگو, میں تمہیں کھانا عطا کروں. یا عبادی, اے میرے بندو, کلکم عار, تم سارے ننگے ہو,
الا من کسوتہ، سوائے جس کو کپڑا رب پہنا دے، جس کو کپڑا رب پہنا دے۔ فاستکسونی، کپڑے کا سوال بھی مجھ سے کرو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، گناہوں کا سوال معافی کا مجھ سے کرو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ کھانا بھی اللہ سے مانگو، گناہوں کی معافی کا سوال بھی اللہ سے کرو، ہدایت بھی اللہ سے مانگو، لباس بھی اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، ہر رات تمہارا رب آخری پہر میں جب رات کا ایک حصہ باقی بچ جاتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور آواز لگاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو میں دعائیں قبول کروں گا، مجھ سے سوال کرو میں عطا کروں گا، مجھ سے استغفار کرو میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ ہم سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور صبح کیا کہتے ہیں؟ سوڑی سوڑتا نہیں انہوں نے موڑتا نہیں، بیٹے منہ چبڑا تھوڑا۔ مالک کہتا ہے مانگ عطا کروں، سوال کر معاف کروں، مانگ جھولی پر دوں۔ ہم کہتے ہیں ہماری میں سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر چیز اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اگر اللہ اس کا حصول آسان نہ کرے تو مل ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین عمر فرمایا کرتے تھے میرا کام یا اللہ مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد نہیں، یا علی مدد نہیں، یا غوث اعظم مدد نہیں، میرا کام اللہ سے سوال کرنا، عطا کرنا اللہ کا کام۔ اور جو سوال کرنے کی توفیق دیتا ہے، جو سوال کرنے کی توفیق دیتا ہے وہ قبولیت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، وہ سوال کرنے والوں کے سوال کو قبول بھی فرمائے گا۔ اور اگر پھر بھی غیروں کو پکارا جائے تو آئیے ذرا قرآن حکیم کی آیت پہ غور کریں، سورۃ یونس آیت نمبر 106 ہے۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، اے محمد علیہ السلام، بھلا جس شخص پہ عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، فیصلہ عذاب کا مالک فرما دے، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو جو جہنم میں چلا گیا کیا تو اس کو بچا سکتا ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ اللہ کے لیے سوچو، گھر جا کے قرآن کو کھول کر پڑھو، یہ بہشتی زیور اور فضائل اعمال گراؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ مالک اپنے رسول کو کہہ رہا ہے جس کے اوپر آگ کا عذاب کا فیصلہ میں کر دوں، کیا تو اس کو جہنم سے نکال سکتا ہے؟ ہمارے کہتے نہیں جی یہ تو نبی تو بڑی نبی، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی بھی اپنا خیمہ جہنم کے کنارے پہ لگائیں گے، جتنے فرشتے ان کے مریدوں کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے وہ چھین چھین کے جنت میں لیں گے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار، وہ تیرے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ کمروں میں یا علی مدد کی سینری لگانے والوں، اس آیت کو سنو، ان سینریوں کو اتار پھینکو۔ کمروں پہ یا رسول اللہ مدد، یا پیر مدد، یا باب الحق مدد، کئیوں کے کمرے پہ وہ سینری سجی ہوئی، سبز رنگ کا چولا پہن کے بابا بیٹھا ہوا، ادھر ایک مریدنی دعا کر رہی، ادھر سمندر سے کشتی باہر آ رہی، یہ بابا جی کی کرامت ہے۔
قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا، نہ پکارو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ تجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تو کہنے کی یہ تو بھابی ایویں ہی کر دینے بزرگاں دے ہاتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تو باز نہ آیا یا رسول اللہ مدد کہنے سے، یا علی مدد کہنے سے، یا پیر مدد کہنے سے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں میں تیرا شمار ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کوئی مصیبت ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبت کو کوئی ٹال سکتا؟ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، پھر جب بھی مدد کا سوال کیا جائے گا تو عرش والے اللہ سے کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ نے کہا جب سوال کرو اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرو اللہ سے کرو۔ نبی سے پیار کا اگر دعویٰ ہے تو نبی کا حکم ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، جب مدد کا سوال مدد طلب کرو اللہ سے کرو، سوال کرو اللہ سے کرو۔ اور جان لو اگر پوری امت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا رب نے لکھ دیا، اور ساری دنیا تجھے مارنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، نقصان دینے کے لیے، تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ نے جتنا تیرے لیے لکھ دیا۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، جس کو تم پکارتے ہو وہ الہ بن جاتا ہے۔ پکارنا عبادت ہے، ما فوق الاسباب، اور جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو پھر تم عذاب پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن حکیم کی آیات، اے مسلمان بھائی چندہ نہیں مانگتا، تیری جیب پہ نظر نہیں، تیرے جسم پہ نظر ہے، اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پیسوں کا سوال نہیں، چندوں کا سوال نہیں، یہاں تو جسم اور جان کا سوال ہے۔ وہ اور ہیں جو عزتوں کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، مال کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دو نہیں، ہم سے لے کے جاؤ، ایمان لے کے جاؤ، توحید لے کے جاؤ، اپنے اس نرم و نازک جسم کو جہنم سے محفوظ کر کے جاؤ۔ اور یہ محفوظ کب ہوگا؟ جب ایک اللہ کی سچی توحید پہ ایمان آ جائے گا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جس کو تم پکارتے ہو کھانچا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بڑی امام نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ قرآن کا اعلان ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، داتا عرش پہ ہے، گنج بخش عرش پہ ہے، خزانوں کا مالک عرش پہ ہے۔ رزق کا سوال کرو تو عرش والے اللہ سے کرو۔ وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، عبادت بھی اللہ کی، شکر بھی اللہ کا۔ کیوں؟ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ، تم ساروں نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، فیصلہ بھی مالک کا سنتے جاؤ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ کیا مطلب؟ اس سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب، اس کی پکار کو سن۔ قرآن، اللہ کے لیے قرآن کو تو سینے سے لگا لو، یہ قرآن تو سنجا ہے، یہ قرآن تو ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
اللہ کے لیے ایک تو ہو جاؤ، قرآن پہ ہی ایک ہو جاؤ۔ کہا جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ پکار کا جواب کیسے دیں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے، انہیں پکارے جانے کا علم۔ یہ اور بات ہے، مولوی ذکریہ صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، ہم ایک بزرگ کی قبر پہ ہمارے کچھ ساتھی اکٹھے ہو کر کے، قبر والا خواب میں آیا کہ تم آئے ہو بھوکے جاؤ، اچھی بات نہیں، یہ اونٹ مجھے دے دو، اوریجنل اصل نسل کا اونٹ گھر ہے وہ تم لے لو۔ قبر والا اٹھا، اونٹ ذبح کیا، اپنی قبر میں واپس چلا گیا، انہوں نے گوشت پکایا، کھایا، بانٹا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے لڑکے نے کہا میرے باپ کو کچھ تم نے دیا ہے؟ کہا خواب میں سودا ہوا تھا، کہا اس کے بدلے یہ اونٹ لے لو۔ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی بھی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کے لیے سخاوت کی جا رہی ہے۔ یہ سخاوت کی حد نہیں، یہ شرک کی حد ہے۔ مالک کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکارے جانے سے غافل ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ قبر پہ چڑی آئی ہے، چڑا آیا ہے، مرید آیا، مرید نہیں آئی ہے، ایک آئے ہیں، 5 آئے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی غور طلب ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ ساری آیتیں وہ پڑھتے ہیں جو بتوں کے متعلق ہیں، من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اولیاء اللہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ سنو اسی آیت کا حصہ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ جن جن کو پکارتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بابا الحق مدد، یا بابا مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ، تینوں صرف لترا دی لوڑ ہے، ہور کسے شے نہیں لوڑ۔ یہ تم جن کو پکارتے ہو، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب یہ اولیاء اللہ اکٹھے ہوں گے، انبیاء اکٹھے ہوں گے، یہ سارے ایسے مریدوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعروں کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہم کو پکارا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت سے بری ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ بزرگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، الہ پکڑتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کا کام چل جائے، یہ عزت مند ہو جائے۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، نہیں اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ قیامت کے دن ان کی پکاروں کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ سمجھنے والے کے لیے تو پیارے بھائی رب عز و جل کی ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن یہاں پورا گھنٹہ آپ کو قرآن کی آیت سنائی۔ اللہ کے لیے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کے لیے غیر اللہ کو پکارنے سے پاس آ جائے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کرنے والا کبھی اللہ کی جنت میں جا سکتا تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین۔ جب وہ انکار کریں گے نا اولیاء اللہ ان یا علی مدد کے نعروں کا، تو پھر مشرک کیا کہے گا یہ بھی سنو، تاللہ اللہ کی قسم ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ لیا تھا۔ یا اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا علی مدد بھی ٹھیک ہے۔ ہم یہ قیامت کے دن افسوس کہیں گے، قرآن حکیم کی آیات ہیں، ہم بڑی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ کے پکارا کرتے تھے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ ہیں کون؟ عباد امثالکم، یہ تم جیسے آدمی ہیں، انسان ہیں، فادعوہم، ان کو پکار کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم، کیا یہ تمہارے لیے جواب دیتے ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ مریم اور عیسیٰ کو اکٹھا کرے گے اور کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ پکارا کرو، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو؟ وہ اس وقت انکار کر دیں گے۔
تو اس وقت انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع اور ایک چانس اور دے دے. لیکن اللہ کی قسم قیامت پر پہنچ جانے کے بعد، موت آ جانے کے بعد اس زندگی کا کوئی سپلیمنٹری نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی ری ٹیسٹ نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی توحید کا فہم عطا کرے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اپنا بندہ بنا کر رکھے، اپنے در کا منگتا بنا کر رکھے، اپنے در کا بھکاری بنا کر رکھے. ہمیں جب تک زندگی دے اس حال میں زندگی دے، ہم جاگتے سوتے رات دن 24 گھنٹے جب بھی مصیبت آئے زبان سے نکلے یا اللہ مدد، زبان سے نکلے یا رحمان مدد، زبان سے نکلے یا رحیم مدد. کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے فقیروں کو اللہ کے برابر نہ کھڑا کریں. ہماری زبان سے اللہ ہمیں وہ زندگی نہ دینا جس زندگی کے اندر توحید چھن کے شرک داخل ہو جائے. اس سے بہتر ہمیں زمین کے پیٹ میں دفن کر دینا. ہمیں تب تک زندہ رکھنا جب تک رکھنا توحید کو ہمارے سینے میں ہماری زندگی سے زیادہ زندہ رکھنا، اور اس حال میں اپنے پاس بلانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.